अर्तुगरुल ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक शहर है जो मशहूर कर देता है। ये एक तलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये मगरिब के हर कले को पास पास कर देने वाला जांबाज सिपाही है। मगरिब इससे कितना परेशान है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिव्यू में इसे तुर्की का सॉफ्ट एटम बॉम्ब करार दिया गया है। कहा गया है कि उर्दुगान इसके जरिए मुसलमान नौजवानों को बरगला रहा है और उन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। इसके जरिए एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब कयामत खेज तूफान की सूरत में नमूदार होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ड्रामे के बारे में जिसकी पाकिस्तान में भी अब ट्रांसमिशन स्टार्ट की जा चुकी है। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को खत्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है और सूफिया किराम से ताल्लुक कायम करने के लिए इन्हें शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी की मजालिस दिखाई जा रही हैं। इस वक्त ये ड्रामा दुनिया के 60 से जायद ममालिक में टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। मेरी नजर में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को जरूर ये ड्रामा देखना चाहिए। अगरचे इसको मुकम्मल इस्लामी ड्रामा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें बाज़ सीन ऐसे हैं जो काबिल एतराज हैं, लेकिन इसकी भी एक वजह है। दरअसल ये तारीख है, इसमें जो कुछ हुआ वही कुछ दिखाया गया है, लेकिन ऐसे सीन आटे में नमक के बराबर हैं। अब बात करते हैं आखिर इस ड्रामे में क्या दिखाया गया है। ये ड्रामा तुर्की के एक खाना बदोश कबीले काई पर बनाया गया है जिसके पास फकत 2000 जंगजू थे, लेकिन ये जुर्रत व बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे। यहां तक कि सलीबी और मंगोल भी इनसे फिक्रमंद रहते थे। अर्तुगरुल कबीले के सरदार सलमान शाह का बेटा था। ये बेखौफ और निडर मुसलमान था। ये इस्लामी इत्तेहाद का अजीम दाई था। ये काफरों की हर एक साजिश को नाकाम बनाने वाला अजीम हीरो था। इस ड्रामे में ईसाइयों की साजिशों को बड़ी तफसील से दिखाया गया है। आलम इस्लाम की ना इत्तेफाकी भी बड़ी ईमानदारी से दिखाई गई है और मुसलमानों में छुपे गद्दारों को भी बहुत एहसन अंदाज से दिखाया गया है। इस ड्रामे को देखने के बाद आप भी जरूर सोचेंगे कि आखिर क्यों यूरोप हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर इतना जोर दे रहा है। ये भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों से कौन किस किस तरह फायदे उठा रहा है। अगर आप तलाश करेंगे तो आज भी आपको इस ड्रामे के किरदार जगह जगह नजर आएंगे। इस ड्रामे के मुतालिक किए गए प्रोपेगेंडे फैलाए गए तो इसके मुतालिक रजब तैयब अर्दोगान ने फकत एक जुमला कहा था, जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बने रहेंगे। दूसरे सीजन की शुरुआत होती है जब अर्तुगरुल का खाना बदोश कबीला अनातोलिया हिजरत करते वक्त मंगोलों के हत्थे चढ़ जाता है और खुद अर्तुगरुल की बातें और इसकी बीवी कबीले से बाहर घोड़ों को पानी पिलाते हुए मंगोलों के सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल बीवी को भागने का कहता है और खुद मुकाबला करने लग जाता है, मगर मंगोल जो अपने सरदार से उसके जिंदा पकड़े जाने का हुक्म लेकर आए होते हैं उसको जिंदा ही पकड़ ले जाते हैं और यूं अर्तुगरुल को तकालीफ और अजाबों के जान गुसल सिलसिले से गुजरना पड़ता है। इस सीजन में भी पहली 10 अक़सात भरपूर हैं। इसके बाद कबायली चपलिश का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है जो 25 अक़सात तक चला जाता है। 35 से आगे फिर अर्तुगरुल कबीले से जुड़ जाता है और मंगोलों के साथ तवील तरीन झड़पों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मंगोलों का सरबराह नोयान है जो चंगेज खान का करीबी और मोतमद साथी रहा है। अर्तुगरुल को बिलाखिर इशारा मिल जाता है कि वो अपना कबीला बाज़ंतीनी रियासत की सरहद पर ले जाए, मगर उसके भाई उसका इनकार करते हैं। ताहम अर्तुगरुल अपनी हिट का पक्का होता है, सो वो अपने इत्माद की एक जमात के साथ रवाना हो जाता है। रास्ते में वो झड़पों के एक सिलसिले के बाद बिलाखिर महफूज हो जाता है। इस सीरियल से एक मुकालमा मुलाहिजा कीजिए जिससे आप अंदाजा कर सकेंगे। आर्स अर्तुगरुल, तुमने मुझे मरने से क्यों बचाया? तुमने मेरे साथ ऐसा अच्छा सलूक क्यों किया? अर्तुगरुल निहायत पुरएतमाद अंदाज में आर्स को जवाब देता है, क्योंकि तुमने हमारे साथ हर किस्म की अदावत रखी, इसलिए मैंने तुमसे जंग की। तुम जालिम थे, इसलिए तुमसे तुम्हारे अमाल के मुताबिक सलूक हुआ, लेकिन अब तुम मुश्किल सूरत हाल में थे। जो मुश्किल में हो हम उससे नुकसान नहीं पहुंचाते। मुश्किल में कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसकी मदद को आएंगे। अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। आरस बेचैनी के आलम में आगे बढ़ता हुआ पुकारता है, अर्तुगरुल रुको रुको, मत जाओ मत जाओ, मुझे समझ नहीं आ रही। अर्तुगरुल, मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया, मैंने तुम्हारे लिए हर किस्म के जाल बिछाए और तुमने मुझे आजाद कर दिया, तुमने मुझे माफ कर दिया, तुमने मेरी जान बख्शी। इसका ताल्लुक सिर्फ वादा पूरा करने से नहीं हो सकता, यकीनन कुछ और चीज है। इसके पीछे कुछ आलीशान है। तुम्हें ये सब करने पर किस चीज ने मजबूर किया है? अर्तुगरुल जवाब दो। अर्तुगरुल 2 कदम आगे बढ़कर आरस के करीब आकर जवाब देता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं आरस, अगर मैं अपने नफ्स की सुनता तो मैं बहुत पहले तुम्हारे टुकड़े कर चुका होता, लेकिन मेरा ईमान मेरे नफ्स से ज्यादा बरतर है।
میرے دین نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ میں نے اپنی نفس کی خواہش سے نہیں بلکہ اپنے دین کے فرمان پر کیا۔ حارث نے کہا کہ اس صورت میں چونکہ یہ تمہارے دین کا دستور ہے، پھر تمہارا دین ہی سچا دین ہے، اور اگر تم اپنے غصے اور جذبات پر نہیں چلتے بلکہ تم اسی طرح پیش آتے ہو جیسے تمہارا دین طلب کرتا ہے، پھر تمہاری مخالفت کی کوئی وجہ نہیں۔ ارطغرل نے کہا کہ تم وہ آدمی ہو جس کی پیروی کی جائے، براہ مہربانی مجھے بتائیں آپ کے دین میں آنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ارطغرل حیرانی کے عالم میں حارث کو مخاطب کرتا ہے، کیا واقعی حارث ایسے فیصلے لمحوں میں نہیں کیے جاتے؟ حارث نے کہا، تمہارے اندر جو عظیم کردار میں نے دیکھا، میں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں بھی نہیں دیکھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شاید خدا نے مجھے آخری موقع دینے کے لیے مجھے تمہاری دوستی اور تمہارا دین بھیجا ہوا ہے۔ میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا، برائے مہربانی مجھے بتاؤ مجھے تمہارے دین میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ارطغرل نے کہا، اپنے گھٹنوں پر آ جاؤ۔ حارث اور ارطغرل اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھے، اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تو پھر جو میں کہوں وہ دہراؤ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا سیزن تب شروع ہوتا ہے جب ارطغرل اور اس کا قبیلہ اپنے مقام پر پہنچ کر 2-3 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ وہ سخت تنگی اور اسرت کا شکار ہوتا ہے، مگر ارطغرل اور اس کے جانباز آہستہ آہستہ ہانلی بازار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یوں ان کی معاشی حالت تو مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ایک بار پھر اس کے عیسائی حریفوں اور حلیف قبیلے کی غداری کے مسائل چھڑ جاتے ہیں۔ یہ سیزن بڑی جھڑپوں کا ایک شاہکار ہے۔ پہلے 2 سیزنز میں چند مواقع چھوڑ کر باقی جگہوں پر ارطغرل کے اپنے 3 جانباز ہی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اب جب ارطغرل قبیلے کا سردار بن چکا ہے تو بہت سے نئے قابل جنگجو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تاہم ارطغرل کی اپنے جانبازوں کے ساتھ مل کر جو لڑائی کا ایک خاص انداز ہوتا تھا کہ ایدر اللہ، الہ اللہ اور حق اللہ کے نعروں میں جب وہ میدان میں کودتے ہیں تو بیمار جسم میں بھی بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ منظر واقعی بے مثال ہوتا ہے۔ ارطغرل کے 3 خصوصی جانباز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کلہاڑی استعمال کرتا ہے، دوسرا دونوں ہاتھوں میں تلوار اور تیسرا ڈھال اور تلوار، جبکہ ارطغرل بائیں ہاتھ سے تلوار اور دائیں ہاتھ میں ساتھ ہی خنجر استعمال کرتا ہے۔ چوتھے سیزن میں ارطغرل کا راجہ حصار پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور صلیبیوں کی بھی گردن مروڑ دیتا ہے اور سوخت کی طرح مراجعت بھی کر جاتا ہے۔ یوں ہی اس سیزن کا اختتام ہوتا ہے۔ ارطغرل کا کردار ایک بہت مضبوط ایمان، اعلیٰ اخلاق اور بہادری کا حامل ایک ایسا نوجوان ہے جس کا دل جہاد کی محبت سے لبریز ہے، شہادت جس کی منزل ہے اور قبیلے کی روایات کا تحفظ جس کا فریضہ ہے۔ ایسا کردار کہ جو بھی دل میں ٹھان لیتا ہے اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اس کی بیوی حلیمہ کا کردار بھی ایک بہت مثبت اور مثالی کردار ہے، محبت، حلم اور بربادی کا شاہکار جو ہماری ماؤں بہنوں کو ایک بہترین رستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کی ماں حائمہ کا کردار شاید سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس خاتون نے جس طرح اپنے کردار میں ڈوب کر اس کو ادا کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ اگر بات اداکاری کی ہو تو صرف مثبت ہی نہیں، منفی کرداروں نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دے کر اس سیریز کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اس سیریز میں سب سے اہم رخ ترکوں کا وہ جذبہ ہے کہ وہ کس طرح عثمانیوں کی سلطنت کو عالم کے لیے رحمت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ظلم، زیادتی اور جبر کے ماحول میں قدرت کی طرف سے بار بار اشارات کا اظہار کہ بس اب اس سلطنت کا ظہور ہونے ہی والا ہے جو اس جبر اور زیادتی کے طوفان کو لگام ڈال دے گی۔ اس کے لیے انہوں نے ابن عربی اندلسی کے نام سے کتب کا کردار تخلیق کیا ہے جو تکوینی امور اور اشارات کی وجہ سے ارطغرل کے ہر مشکل میں روحانی طور پر مددگار رہتا ہے اور تنگی کے وقت میں اس کے کام آتا ہے۔ ترک اسلام اور جہاد کو قومی عصبیت کے ساتھ ملا کر بحالی عروج کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، دراصل ارطغرل اس کا ایک مجسم ثبوت ہے۔ یہ ان کے ماضی سے زیادہ ان کے مستقبل کا پروگرام لگتا ہے۔ اللہ ان کے نیک ارادوں میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ان کے کرداروں کو اس بہترین کام کی وجہ سے دنیا میں کامل ہدایت اور آخرت میں اپنا خصوصی قرب نصیب فرمائے۔ میں تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں۔ آج اگر اسکرین سے امت کو بچانا ممکن نہیں تو کم از کم امت کو اچھی چیز تو دی جا سکتی ہے۔ المختصر جس نے نسیم حجازی کے ناول اور التمش کی داستان ایمان فروشوں کی نہ پڑھی ہو تو یہ سیریز ہر 2 عنوانات کی طرف سے کافی شافی بن سکتی ہے۔ اگر چہرے کے پردے کو اختلاف علماء کی وجہ سے اجازت دی جائے اور چند عیسائی لڑکیوں کی طرف نہ دیکھا جائے جن کے سر کے بال نظر آتے ہیں تو پوری سیریز میں شرعی بنیادوں پر ایک ہی چیز قابل اشکال ٹھہرتی ہے اور وہ ہے کرداروں کا واپسی کے بعد اپنی نام نہاد بیویوں سے معانقہ کرنا۔ بہرحال یہ ترکوں کی طرف سے ایک ایسے دور میں جب جہاد کا نام لینا ہی دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے بہت بڑا اقدام ہے۔ اللہ کریم ان کی مدد فرمائے۔ اور ٹائم مشین کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس کا تصور آئنسٹائن نے پیش کیا تھا، اس پر کافی ریسرچ ہوئی اور ہنوز جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان ماضی میں جا سکے اور مستقبل بھی دیکھ سکے، جو ایک طرح سے ناممکن ہے۔ پوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم مشین کو بنانے میں ترکی کافی حد تک ارطغرل ڈرامے کی صورت میں کامیاب ہوئے ہیں۔
اس سیریز نے ہمیں ایک حقیقی ٹائم مشین کی طرح 1200 صدی عیسوی کی سیر کرائی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 800 سال پہلے مسلمان زندگی کیسے گزارتے تھے، ہم نے دیکھا کہ قبائل کس طرح روایات کی قدر کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ اس وقت خیموں کی کتنی عجیب فضا تھی، ہم نے مجاہد دیکھے، ہم نے شہداء دیکھے، ہم نے ارطغرل دیکھا، ترگت، بامسی اور روشان دیکھے جو ہم نے سنا بھی نہیں تھا، اس سے آشنا ہوئے، ہم نے پیار اور وفا دیکھا، ہم نے ہائمہ انا اور سلیمان شاہ کا رول دیکھے، کس طرح انصاف اور بچوں کی پرورش کی، ہم نے اس زمانے کی شادیاں اور دعوتیں دیکھی، ہم نے چنگیز خان کے ظلم دیکھے جو اب تک صرف سنتے آ رہے تھے، ہم نے ہلاکو خان اور برقع خان دیکھے، ہم نے ابن العربی اور سفید داڑھی والے دیکھے، ہم نے مسلمانوں کے جنگی مہارتیں، جال بچھانا اور جال توڑنا دیکھے، اور ہم نے خطوط کے ذریعے پیغامات بھیجنا دیکھا۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا جس زمانے میں موبائل فون اور دیگر نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ہم نے سرداروں کا زمانہ دیکھا، ہم نے سلطان دیکھے۔ یہ ہوتی ہے اصل ٹائم مشین جو چند ہی ساعتوں میں تابناک ماضی کی سیر کرائے اور پھر واپس لا کر اس پر سوچنے پر مجبور کرے۔ ڈرامے کے اختتام پر ایسا محسوس کیا کہ محمد بوزداق نے بہت جلد ہمیں 20ویں صدی سے 12ویں صدی میں منتقل کیا اور اس تابناک ماضی کی سیر کرا کر واپس 20ویں صدی میں لا کر چھوڑ دیا۔ اللہ ارطغرل غازی پر رتبہ بلند فرمائے اور ان پر ہزاروں رحمتیں ہوں۔